سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر شہر کے ایک عالیشان ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور 35 سالہ ایک باروب شخص نے قدم باہر رکھا۔ اس گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر ایک سفید ویگو ڈالے میں سے 4 مسلح سیکیورٹی گارڈز باہر نکلے اور لینڈ کروزر کے فرنٹ دروازے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس شخص کے دوسرا قدم باہر رکھنے سے پہلے سیکیورٹی گارڈز اسے اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ سیاہ چمکتے بند جوتوں کے ساتھ ایک شخص نے ایک بہترین سلا ہوا نفیس 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور سیاہ چشمہ اس کی مردانہ وجاہت میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ چاندنی کی ایک خوبصورت انگوٹھی بھی اس کے دائیں ہاتھ میں دیکھی جا سکتی تھی۔ ذرا بڑے بال، ہلکی ہلکی داڑھی اور گھنی مونچھوں کے ساتھ 6 فٹ قد کا یہ شخص واقعی کسی فلمی دنیا کا دلکش ہیرو لگ رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز کے حصار میں اس شخص نے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ گردن اٹھی ہوئی، سینہ تنا ہوا، آنکھیں چمکتی ہوئی، بائیں ہاتھ پینٹ کی جیب میں اور دائیں ہاتھ سے سگریٹ کے کش لگاتا ریسٹورنٹ کے سینسر لگے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اوئے کہاں گم ہے تو؟ سکندر کو اس کے باپ نے ڈانٹتے ہوئے سوال کیا۔ او کہیں نہیں، سکندر جو سڑک کی دوسری جانب سے لوہے کے ایک جنگلے سے لگا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اپنے باپ کے یوں پکارنے پر اچانک چونک اٹھا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ سکندر 19 سال کا ایک ذہین لڑکا تھا جو غربت کے ہاتھوں مجبور اپنے باپ کے ساتھ شہر کے اس عالیشان ریسٹورنٹ کے سامنے والی سڑک کے دوسری جانب اپنے چائے کے ڈھابے پر کام کیا کرتا تھا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی سیاہ لینڈ کروزر ان کے ڈھابے کے سامنے آ کر رکی تھی اور اس کاروباری باروب شخص نے اس ڈھابے کے ساتھ پڑے ہوئے ٹوٹے سے بینچ پر بیٹھ کر چائے کا آرڈر دیا تھا۔ اس شخص کا نام سلطان تھا۔ لوگوں میں مسٹر سلطان کے نام سے مشہور تھا اور یہ اس شہر کا سب سے امیر آدمی تھا۔ سڑک کے پار اس شہر کا سب سے عالیشان ریسٹورنٹ بھی اسی کی ملکیت تھا اور اس کے علاوہ بڑے بڑے پلازے، مارکیٹیں، ڈیری فارم اور کارخانوں کا مالک تھا۔ سکندر نے بڑی کوشش کے بعد سب سے زیادہ صاف کپ اور ٹرے تلاش کر کے ڈرتے ڈرتے مسٹر سلطان کو چائے پیش کی تھی۔ مسٹر سلطان نے کپ سے چائے کے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد باقی چائے ٹرے میں انڈیل کر سکندر کی طرف دیکھ کر کہا تھا،